ایز یو آل نو پاکستان اس وقت موسمیاتی تبدیلیوں کی شدید لپیٹ میں ہے. بارہا ہم کہہ چکے ہیں اور جتنی بار کہیں وہ کم ہے کہ ہم اتنے بڑے کنٹریبیوٹر نہیں ہیں پولیوشن کے جتنا زیادہ ہم افیکٹڈ ہیں. سب سے زیادہ متاثر ہونے والے 10 ممالک میں سے ایک ہیں ہم. شدید موسمی واقعات کی وجہ سے پاکستان کو اس وقت $3.8 بلین کا سالانہ نقصان ہو رہا ہے، جس کا ذکر وزیر اعظم شہباز شریف نے ابھی کاپ جو ہوئی ہے آذربائیجان باکو میں وہاں پہ اس کا ذکر بھی کیا ہے. ایسے میں بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم بینگ پاکستانیز اپنی آواز دنیا تک پہنچائیں، آفیشیلی بھی اور جو ہمارے پرسنلی بھی اس طرح کی آواز پہنچائیں. اب 22 سال کی ہونہار طالبہ ہیں جنیتا احمد اوان، اور وہ نہ صرف پاکستان کی بلکہ اپنے علاقے کی آواز بنی ہیں. انہوں نے ریپرزینٹ کیا پاکستان کو اپنے علاقے سون سکیسر کو، وادی سون کو جا کے باکو میں، اور وہاں جا کے انہوں نے بتایا کہ کیا مشکلات ہیں، کیا پریشانیاں ہیں. اور سونیا when I was talking to her off air تو مجھے اندازہ ہوا کہ ہمارا جو یہ پوٹوہار پلیٹیو ہے وہ بڑا خوبصورت سا ہے اور وادی سون بھی بڑی خوبصورت ہے. میں بہت سال پہلے ویڈیو دیکھی تھی، وہاں پہ 3 جھیلیں ہیں بیسیکلی اس علاقے میں، اور ان 3 جھیلوں میں سے ایک جھیل جو اچھالی لیک جس کا نام ہے وہ ماحولیاتی تبدیلی کا شکار ہو کے اب تباہ ہو رہی ہے. لیٹر اور ہم دکھائیں گے بھی. وہ تو پنجاب یونیورسٹی کی کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ کی جنیتا احمد اوان اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. جنیتا گڈ مارننگ. سب سے پہلے تو تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گی، اور کنگریچولیشنز آن بینگ دا وائس آف پاکستان ان باکو ان کاپ. مجھے یہ بتائیں کہ کیسا رہا آپ کا، سب سے پہلے تو کاپ کا بتائیے کہ وہاں کیا آپ نے گفتگو کی، کن کن سے ملاقات ہوئی، آپ کا تمام تر جو سیشنز تھے وہ کیسے رہے؟ Assalamu alaikum everyone and thank you so much for having me on the show. So سب سے پہلے تو COP29 میں یہ ایز اے یوتھ ڈیلیگیٹ میری سب سے پہلی ریپرزنٹیشن تھی کسی بھی انٹرنیشنل کانفرنس میں ایز اے ینگ کلائمیٹ ایڈوکیٹ. سو اس سال کا جو COP29 تھا، جو تھیم تھا وہ تھا کلائمیٹ فائنانس اور یوتھ انگیجمنٹ. بیسکلی ہم نے فائنانس کے اوپر اور یوتھ کی جو انوالومنٹ ہے کلائمیٹ ریلیٹڈ، کلائمیٹ ایڈوکیسی کے اوپر، اس کے لیے بات کرنی تھی. سو میں کیونکہ کاپ ان مائی سٹی کے تھرو ایک پروسیس کے بعد ہم لوگوں کی سلیکشن ہوئی تھی، اینڈ 6 ان ٹوٹل یوتھ ڈیلیگیٹس تھے جن کی سلیکشن ہوئی تھی یوتھ فار کلائمیٹ اینڈ یونیسیف پاکستان کے پلیٹ فارم سے. اور اس کے بعد ہم لوگوں نے 6 بچوں نے اپنے صوبے کو ریپرزینٹ کیا تھا. پنجاب، سندھ، بلوچستان، KPK، آزاد کشمیر اور ایکس پاٹا سے بھی ہماری ریپرزینٹیشن تھی. تو ہم لوگوں نے ایز یوتھ ڈیلیگیٹس بیسکلی جو ہمارے اپنے علاقوں میں، جو اپنے صوبوں میں ہمیں کلائمیٹ کے پرابلمس فیس کرنے پڑتے ہیں، بہت ایز ینگ جنریشن، اور جو ہمارے بڑوں کو فیس کرنے پڑتے ہیں، بچوں کو فیس کرنے پڑتے ہیں، ہائی لائٹ کیا تھا تاکہ ہم گلوبل پلیٹ فارم پہ پاکستان کی ان پرابلمس کو ہائی لائٹ کر سکے جن کے بارے میں جو ہے وہ انٹرنیشنل کمیونٹی اویئر نہیں ہے، تاکہ ہمارے ان پرابلمس کو ایڈریس کیا جائے. اچھا تو جنیتا، یوتھ پر ہم نے کافی زیادہ بات کی، اور آپ نے جو ہمارا یہ مین بات کی نا کہ آپ اپنے علاقے کی وائس بنی، اپنے علاقے کی، اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں میں چاہوں گا دکھانا جن کا تعلق جو ہے وہ ہے وادی سون سے. پٹوار پلیٹیو کی بڑی زبردست یہ وادی، بہت خوبصورت یہ وادی ہے. یہاں ماحولیاتی تبدیلی سے پہلے کے کیا مناظر اور بعد کے کیا مناظر تھے آپ کو دکھاتے ہیں، اور آپ دیکھ کے نا آپ بھی حیران رہ جائیں گی کہ ہم اپنے ایریاز کے ساتھ. یہ دیکھیں، یہ وادی سون تھا، یہاں پہ مائگریٹری برڈز آتی تھی. Isn't it beautiful؟ اور یہاں کا سن سیٹ کا منظر دیکھیں، یہاں پہ مائگریٹری برڈز جو ہیں، لگ ہی نہیں رہا یہ پاکستان ہے. یہ دیکھیں نا، یہ دیکھیں یہاں پہ ایک ٹورسٹ اسپاٹ بھی ڈیولپ کیا گیا. لوگ یہاں پہ آتے تھے، یہاں پہ ہٹس بنائے گئے یہاں پہ ٹورزم ڈپارٹمنٹ کی طرف سے. اب دیکھیں اس کا حال 5 سے 6 سالوں میں ہم نے کیا کر دیا ہے. یہ ہے اس وقت تازہ ترین تصاویر جو کہ جو لیک ہے، یہ دیکھیں. It has absolutely berserked, absolutely devastated. اس میں ایلگی جو ہے وہ اوپر آ چکی ہے، مائگریٹری برڈز یہاں پہ نہیں آ رہی ہے. تو سیدھا جنیتا کے پاس چلتے ہیں. جنیتا، آپ نے اپنے اس علاقے کی آواز اٹھائی، اور ہم سب کو اپنے علاقے کی آواز اس کے لیے اٹھانی چاہیے، کیونکہ کوئی بھی پاکستان کا ایریا جو ہے وہ گلوبل وارمنگ سے بچا ہوا نہیں ہے. تھوڑا سا اس علاقے کے بارے میں ضرور بتائیے گا، اور یہ بتائیں یہ ہوا کیا یہاں پہ. ہمارا جو علاقہ ہے وادی سون کا، یہ بیسکلی پوٹوار پلیٹو کے اوپر ہے. ہمارے پاکستان میں 2 ہی پلیٹوز ہیں، ان میں سے ایک پوٹوار ہے. اور جو ہماری 7 رینجز ہیں پنجاب کی، ہماری جو وادی ہے یہ اس میں واقع ہے.
और ये हमारी बहुत खूबसूरत वादी है जिसमें झीलें, आबशारें, पहाड़, चश्मे, बहुत सारे हिस्टोरिकल फोर्ट्स, और ये वादी एक पूरी तरह से एक भरपूर नेचुरल टूरिस्ट अट्रैक्शन है, जिसको रिसेंटली गवर्नमेंट की तरफ से इसमें रिजॉर्ट्स वगैरह बनाए गए। टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने इसको इसकी लेक्स पे रिजॉर्ट वगैरह बनाए, इसके बाद इसको फर्दर जो है वो रिकॉग्निशन मिली इंटरनेशनली एज वेल, और यहाँ पे टूरिज्म डेवलप होना शुरू हो गई। लेकिन क्योंकि रिसेंट ईयर्स में हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग इतनी ज्यादा हुई जिसकी वजह से पाकिस्तान में राइजिंग टेम्परेचर्स का इफेक्ट बहुत ज्यादा है। लाइक एनुअली 0.5 डिग्री से 0.8 डिग्री तक पाकिस्तान का एक डेकेड में टेम्परेचर राइज होता है, जो कि एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर से बहुत ज्यादा अलार्मिंग रेट पर ज्यादा है। तो जब टेम्परेचर ज्यादा होता है तो हमारी जो नेचुरल स्पॉट्स है ये सबसे ज्यादा इफेक्ट होते हैं, क्योंकि हमारा वाटर लेवल नीचे चला जाता है, और जो कुदरती तौर पर हमारी जो झीलें वगैरह और जो हमारे दरिया वगैरह कुदरती तौर पर बने हुए हैं, उनका जब वाटर लेवल डाउन जाता है तो उसमें बहुत ज्यादा और चीजें पैदा होना शुरू हो जाती हैं, जिसमें से एल्गी की पैदावार शुरू हो जाती है। और जब एल्गी पैदा होता है तो उस झील का नेचुरल हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो जाता है। लाइक अगर कोई बर्ड्स वगैरह वहां पर आते थे या कोई भी जानवर वगैरह वहां पर आते थे, वो फिर नहीं आ पाते, क्योंकि उस एल्गी की वजह से एक फिजा में आलूगी पैदा हो जाती है, और उसकी वजह से जो एक बुरी तरह की स्मेल जो है वहां पे जनरेट होने लग जाती है, जिसकी वजह से पॉसिबल नहीं होता स्पीशीज के लिए वहां पर रहना। तो छाली झील में भी पिछले गुज़िश्ता साल में कुछ इसी तरह हुआ कि जो इतनी खूबसूरत थी, जहाँ पे हमारे पास डिफरेंट तरह एक्टिविटीज थी, बोटिंग थी, स्टॉल्स होते थे, कैफेटेरियाज होते थे। सो जनीता, आपका बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो कि आपने ना सिर्फ ये कि इस पे आवाज़ उठाई, बल्कि दुनिया में जाके पाकिस्तान की आवाज़ बनी। जी फैसल, मुझे तो देखकर अफसोस हो रहा है कि हमारे पास इतनी खूबसूरती थी और हमने खुद अपने हाथों से उसको ख़त्म कर दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।